ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو بٹھایا اور فرمانے لگے، مجھے خبر ملی ہے کہ اکرما کلمہ پڑھنے آ رہا ہے۔ میری بات سنو۔ صحابہ کرام کہنے لگے، حضور حکم کرے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے۔ ابو جہل جو پکا بے ایمان کافر تھا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے امت کا فرعون ابو جہل ہے، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسو سے بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس کے بیٹے کو تکلیف ہوگی، کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیات نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو درداء کہنے لگے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا، میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت الہی میں، کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہو، جس نے ساری زندگی تکلیف دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کریم تھے، اور ہم لوگوں کی کوئی کوتاہی تلاش کرتے رہتے تھے۔ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے، کسی کو 99 خوبیاں ہے لوگوں کی، وہ چھپ جاتی ہے، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھ لیتی ہے۔ یہ ہماری اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے علماء، مشایخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔